السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کل آپ کی خدمت کے اندر عقیدہ توحید سے متعلق 3 حدیث مبارکہ تلاوت کی، بیان کی۔ آج انشاءاللہ العزیز عقیدہ رسالت سے متعلق ایک حدیث مبارکہ بیان کی جائے گی۔ ان عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، رواہ الامام الہمام الترمذی فی سننہ، رقم الحدیث یعنی حدیث نمبر 2638۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابہ میں ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک سنا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ایسے آدمی پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ رسالت سے متعلق یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نبوت اور رسالت کسی آدمی کو اپنی محنت سے اور عبادت سے نہیں ملتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص چناؤ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو چنتے ہیں اور اس کو نبوت عطا کرتے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کا چناؤ کیا۔ اب یہ کسی نبی کو بھی نبوت ان کی محنت اور عبادت سے نہیں ملی، بلکہ اللہ کی عطا سے ملی ہے۔ تو سب سے پہلے نبی حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام، اور سب سے آخری نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ رسالت کا اقرار کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں، اسی طرح انبیاء کی رسالت کے قائل ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے ہم قائل ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اب قیامت تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے۔ ان کے پاس جو وہ اپنے فرائض سر انجام دیں گے، وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حساب سے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر وہ تمام احکامات سر انجام دیں گے۔ تو یہ عقیدہ رسالت سے متعلق پہلی حدیث تھی۔ انشاءاللہ العزیز اسی طرح آگے بھی عقیدہ رسالت سے متعلق 2 اور احادیث بیان کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔